میرا میں کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. آج سے بات کروں سر فیصل آباد سے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے ان کی کیا ڈائریکشن ہے. نواز شریف میاں نواز شریف صاحب نے اگر 2 سال ایک کیمپین چلائی ہے ووٹ کو عزت دو والی، اور اس کے بعد مطلب اچانک ہی کیسے ان کی بریک لگی، پھر درمیان میں اگر ان کے اوپر مشکل وقت آیا پھر ہلکی سی انہوں نے ایکسلیشن کی، پھر بریک لگ گئی، اب بالکل ہی بریک لگ گئی کرونا کے دوران. تو انہوں نے اپنی مطلب انہوں نے 1.25 کروڑ ووٹ لیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک کسی ورکر کے لیے یا ایک کسی اپنے ووٹر کے لیے کوئی بات نہیں کی. اور ابھی جو ان کے حالات چل رہے ہیں، ابھی جو یہ آپس میں ملاقات کرنے کے بعد بھی انہوں نے جو بھی فیصلے لیے ہیں اس کے اوپر یہ کس طرح مطلب عوام کے سامنے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بیک اینڈ پہ کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں. تو سر بیسیکلی اگر یہ بھی حکومت تو ہمارے سامنے ایکسپوز ہوئی پڑی ہے، تو اگر یہ بھی عوام کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں یہ ہماری جو اپوزیشن ہے، تو پھر اس ملک کا کون ہے جو اس ملک کا بہتر سوچ رہا ہے؟ یعنی کیا یہ ملک صرف اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے؟ طلعت صاحب، میں خاور بول رہا ہوں اسلام آباد سے. آپ اگر حالیہ سیاست کو دیکھیں کہ جس میں اپوزیشن پارٹیز اکٹھا ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں اگر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ہے اور عوام کو اس عذاب سے نجات دلانی ہے، تو اس میں شہباز شریف کا مائنس ہونا بہت ضروری ہے. طلعت حسین صاحب، یہ 2013 سے 18 تک پی ٹی آئی کے 17 ایم این اے تھے اور پورے ملک میں آگ لگائی رکھی. تو اب اتنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی اپوزیشن یہ بےسود ہو کے کیوں پڑی ہے؟ مجھے برائے مہربانی میرا یہ پریشانی میری دور کریں. دیکھیں، میں تو مسلسل اس بات کا ذکر کرتا آیا ہوں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کیونکہ آپ ایس ٹی ایچ ریگولرلی دیکھتے ہیں کہ موقع اور وقت جو ہے نا کسی کا انتظار نہیں کرتا ہوتا، اور سیاسی مواقع ان کی ونڈو محدود ہوتی ہے. 1.5-2 سال کے اندر جو اس ملک کے ساتھ ہوا وہ ایک بدترین داستان ہے مس گورننس کی، اور جو اکنامک ہارڈ شپ ہے، لوگوں کی مشکلات ہیں، ظاہر ہے کووڈ-19 کی وجہ سے مشکلات مزید بڑھ گئیں. اس میں اپوزیشن کے لیے ایک یونیک ونڈو آف اپرچونٹی بنائی تھی. انہوں نے اس ونڈو آف اپرچونٹی کا استعمال نہیں کیا. جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کے سیاسی طور پر سب سے اہم صوبے پنجاب کے اندر اس کے نمبرز بہت اچھے ہیں، پریزنس بھی ان کی موجود ہے. اور پچھلی حکومت چونکہ گئی بھی انہی کی تھی، لہٰذا ان کو اس سیاسی موقع سے اگر آپ تجزیاتی طور پر دیکھیں تو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. نہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا اور مختلف فیزز سے گزرے ہیں. وہ یہ جو جی ٹی روڈ والا بیانیہ اس فیز میں سے گزرے ہیں، اور میں سب کچھ بتا دوں گا اس فیز میں سے گزرے ہیں. پھر میں چپ کر جاؤں گا، میری بیٹی بولتی رہے گی اس فیز میں سے گزرے ہیں. میں باہر نہیں جاؤں گا، اس فیز میں سے گزرے ہیں. باہر جا کر بھی بات کرتے رہیں گے، اس فیز میں سے گزرے ہیں. باہر جا کر خاموش ہو جائیں گے، اس فیز میں سے گزرے ہیں. ہم دونوں خاموش ہو جائیں گے، شہباز شریف بولے گا، اس فیز میں سے گزرے ہیں. شہباز شریف خاموش رہا تو کوئی اور بولے گا، اس فیز میں سے گزرے ہیں. ابھی ماسوہ ان لوگوں کے جو شروع دن سے بول رہے ہیں، جس کے اندر خاقان عباسی ہیں یا زبیر ہیں یا مریم اورنگزیب ہیں جو پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں، یا حسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، کبھی کبھار اہم مواقع پر وہ بھی بولتے ہیں. پارٹی میں مکمل طور پر خاموشی ہے اور معاملہ بولنے کا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بیانیہ ہے کہ ملک مشکلات کا شکار ہے تو بھائی بیانیے کو لے کے آگے جائیں. یہ زبان جو ہے آپ دانتوں کے نیچے دبا کر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ تو جب یہ صورتحال بناتے ہیں آپ اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں کو بتایا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جی مشرق کے اوپر سے ایک آندھی کی صورت میں ابھریں گے اور ہر طرف چھا جائیں گے، اور پھر آندھی جو ہے ہوا کے جھونکے میں بھی تبدیل نہیں ہوتی اور مکمل طور پر حبس طاری ہو جاتا ہے، جمود طاری ہو جاتا ہے، زبان پر تالے لگ جاتے ہیں، تو لوگ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ معاملہ صرف آپ کے بولنے کا نہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی جو آپ کے بیان کے مطابق ہوئی ہے اس کے اظہار کا نہیں ہے. معاملہ یہ بھی ہے کہ کیا اس ملک نے ایسے ہی چلنا ہے کہ جیسے یہ چل رہا ہے، یا اس کے لیے کوئی بہتری کی امید پیدا کرنی ہے. اگر آپ نے لوگوں کی امید بننا ہے، ان کی امنگوں کے ترجمان بننا ہے، ان کا سفیر بننا ہے،
مسائل کو حل کروانے والا, تو پھر آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہونا چاہیے, ملک کو چلانے کا لائے عمل ہونا چاہیے, اکانومی کو درست کرنے کا لائے عمل ہونا چاہیے. دونوں جگہوں کے اوپر آپ کو مکمل طور پر فیلئر نظر آتا ہے. تو اب تو خاقان عباسی صاحب خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ بہت فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ فرینڈلی اور اپوزیشن جو ہے یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں. دشمنی پالنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے دوستی ہی نبھانی ہے تو بھائی حکومت کو جوائن کر لیں, عمران خان کو جا کے شاباشیاں روز دیا کریں اور ان کو سلام کیا کریں, ان کی تقریریں آرام سے بیٹھ کے سنا کریں. وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر نیکسٹ لیول کے اوپر جائیں, وہ بھی آپ نے نہیں کرنا, عوام کی نمائندگی کرنی. تو خالی ٹویٹس کے اوپر, پریس کانفرنسز کے اوپر 2 سال گزار دیے, اور اب ظاہر ہے حالات تبدیل ہوں گے نا, معیشت نے تو چلنا ہے, اس کے پہیے نے تو گھومنا ہے, تو ذرا سی تبدیلی آئے گی تو حکومت اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے میرے خیال میں اپوزیشن نے لوز کیا ہے. گڈ ایوننگ طلعت صاحب, میں انڈیا سے ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح ضیاء الحق نے جن طاقتوں کے اندر رہتے ہوئے جس طرح آپ کی عوام کو مذہب کی طرف, ایکسٹریمزم کی طرف دھکیلا, اور وہی چیز آپ کے یہاں پر بربادی کا ایک بڑی وجہ ہے آج, تو پھر وہی چیز, وہی طاقتیں اور وہی پیٹرن میں ہمارے یہاں پر لاگو کر رہی ہے. تو کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہے, یا پھر کیا جو چیزیں آپ کے وہاں پر بربادی لائی وہ کیا یہاں پر خوشحالی لا سکتی ہے؟ پلیز اپنا تجزیہ کریں. دیکھیں, پاکستان کے اندر یہ اندرونی بحث ہے پاکستان کی کہ ہمارے جو سیاسی طور پر تجربات رہے ہیں, چاہے وہ ملٹری لیڈرز نے کیے ہیں یا سویلین لیڈرز نے کیے ہیں, اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر لانگ ٹرم کیا ہے. لیکن میں بنیادی طور پہ فرق آپ کو بتا دوں. فرق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتہا پسند جماعتوں کو کبھی ووٹ کے ذریعے پاور میں لوگوں نے انسٹال نہیں کیا. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تجرباتی طور پر جو واقعات ہوئے ہیں ان کے نتائج جو ہیں ہمیں بھگتنے پڑے ہیں, اور ہم واحد ملک نہیں ہیں, بہت سارے ممالک کو ان کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں, خارجہ پالیسی کے ہوں. دے کم بیک ٹو ہانٹ دم. یورپ کی ساری تاریخ جو ہے آپ کے سامنے ہے. لیٹن امریکہ کے اندر اور قسم کے تجربات ہوئے ہیں, وہ بلو بیک ایفیکٹ اس کا آپ کو نظر آتا ہے. جب آپ وائٹ سپریمیسس کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر امریکہ کے اندر بلیک لائفز میٹر جیسی تحریکیں اٹھتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ریاست کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ نتائج بھگتنے پڑتے ہیں, چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو. ہندوستان میں جو خلفشار آپ کو نظر آ رہا ہے وہ خلفشار جو ہے لوگوں کا مینڈیٹڈ خلفشار ہے, اور جو انتہا پسندی ہے وہ فیصلہ سازی نہیں صرف کر رہی, وہ لوگوں کے جذبات کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہے, اور لوگوں کا استحصال بھی کر رہی ہے, اور ملک کا بیڑا غرق بھی کر رہی ہے پبلک مینڈیٹ کے ساتھ. اب ضیاء الحق کی بات کی نا, پبلک مینڈیٹ کے بغیر تھا ضیاء الحق کا تمام دور, اور اس کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے پاکستان کے اندر. بنیادی فرق ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان کے اندر جو پبلک سوئنگ ہے ٹورڈز ایکسٹریمزم وہ بہت ڈینجرس ہے. تو لہٰذا جب پاکستان یہ بات کرتا ہے کہ یہ پبلکلی انڈورسڈ پالیسیز ہیں ایٹراسٹیز والی, گجرات والے جو واقعات ہیں, مودی کا جس کے اندر رول ہے وہ چھپا ہوا نہیں. آپ اپنے تجزیہ نگاروں کو پڑھ لیں, ہماری تجزیے پہ نہیں جائیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا رول کیا. تو ٹریول نہیں کر سکتے تھے دنیا بھر کے اندر, ویزے رکے ہوئے تھے ان کے. جب پرائم منسٹر بنے تو پھر وہ ویزے جو ہیں جاری ہونے شروع ہوئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مارچ کرنا شروع کیا, بڑا زبردست کام کیا جس طرح. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان پاکستان میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. السلام علیکم طلعت صاحب, میرا کویشچن یا کنسرن کہہ لیں کہ ابھی جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ FATF کے چکر میں گورنمنٹ نے ایک اور بل بھی پیش کیا تھا جس میں کسی بھی شخص کو 180 یا 190 دن کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے, اور بغیر کسی کورٹ میں پیشی کے, اور اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گی جو ڈیسائیڈ کریں گی کہ کس کو اٹھانا ہے اور کس کو نہیں. اور پھر وہ جب اپوزیشن نے اس پہ احتجاج کیا تو انہوں نے وہ بل وڈرا کر لیا. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں تو لوگ سالوں سے اٹھائے جا رہے ہیں اور آج کے دن تک بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اور جو اٹھانے والے ہیں ان کو وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں.
ना तो उनको सिविल सोसाइटी उनका कुछ बिगाड़ सकी है, ना अदलिया कुछ बिगाड़ सकी है, ना कोई ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में उनके बारे में कुछ कर सकी है। तो उनको आखिर ये जो लोगों को गायब करना है, इसको लेजिटिमाइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। तलत जवार अर्ज़ कर रहा हूँ नॉर्वे से। आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए। FATF का जो बिल पास हुआ कौमी असम्बली में, उसकी थोड़ी सी उसका तज्ज़िया करते हैं काइंडली डॉन लीक्स के तनाज़ुर में। और एक मुबैना तौर पर करप्ट सियासतदान जो कहा करता था कि पहले अपना घर साफ़ करें, इन दो चीज़ों के तनाज़ुर में FATF बिल का प्लीज़ तज्ज़िया फरमा दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान में जो लोग उठाए जाते हैं ये बहुत बड़ा इशू है। हम ना इसको नेशनल सिक्योरिटी के मामले के साथ गड़बड़ करके और हम भूल जाते हैं कि इसका असर इदारों की रेपुटेशन के ऊपर, इदारों की इज़्ज़त के ऊपर, लोगों के एहसास तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर रहने का जो माहौल है उसके ऊपर क्या होता है। ये इनफरादी केसेस नहीं होते। जो फ़र्द के साथ आप करते हैं, जो उठाया जाता है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उसके ज़रिए जो लाखों लोगों को आप पैगाम देते हैं वो एक जुल्म का पैगाम देते हैं। फिर इसके बैन अक़वामी भी नताइज हैं। अभी तो सारी दुनिया कोविड के अंदर घुसी हुई है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब दुनिया की तवज्जो इन मामलात के ऊपर होगी और फिर हमें वजाहतें देनी पड़ेंगी। और फिर ये कि आइन और कानून के अंदर जब ये कायदा नहीं बना हुआ कि आप लोगों को ऐसे उठाएं, तो आप ऐसे क्यों उठाते हैं? अगर आपने तहकीकात करनी है तो उसके लिए कानून का छाता तो क्रिएट करें। वो छाता क्रिएट किए बगैर लोगों को इस तरह उठा लेना और फिर कहना कि हम जमहूरी और इस्लामी मुआशरे के अंदर रह रहे हैं और मदीना की रियासत हम बना रहे हैं, ये बिल्कुल एक खाली खुली नारे लगते हैं। और एक तवील रवायत है जो बदकिस्मती से हमने तोड़ी नहीं है और आजकल तो उसको नए पर लग गए हैं। तो मामला सिर्फ अफराद के साथ जो ज़्यादती होती है उसका नहीं है, मामला ये भी है कि हम मुल्क की जो इज़्ज़त है उसको किस तरह खाक में मिलाते हैं और लोगों का जो एतमाद है रियासत के ढांचे के ऊपर उसको किस बुरी तरह से अंडरमाइन करते हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि ये इंडिया के पास जो राफेल तैयारे हैं, इनकी पहली खेप या कह लें इनके पास पहुंच गए हैं, तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हम लोग जो है बड़े ताने मार रहे हैं और ये कर रहे हैं कि चाय की कीमत बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के पास जो पहले एज था कि पाकिस्तान के पास फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी थी, अब वो नहीं रही। अगर हम उनके जहाज़ गिराने में कामयाब हो गए थे या उनके हमने जहाज़ गिरा दिए थे फरवरी में, उसकी वजह यही थी कि हमारे जो BVRs हैं उनकी रेंज उनके BVR से ज़्यादा थी, जो कि अब नहीं रही राफेल के आने के बाद। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं होना चाहिए, या जो हमारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाहिर सी बात है उनको सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के वो पेजेस जो बेसिकली सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो हमारी डिफेंस के लोग चला रहे होते हैं, वो भी इसी तरह की मतलब मज़ाक़ बातें कर रहे हैं। तो क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए इस बात के ऊपर? बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में एक्सपर्ट्स की राय पर एतमाद करना चाहिए। जो मिलिट्री इम्बैलेंस है जहाज़ों के नंबर्स के हवाले से, लड़ाका जहाज़ों के नंबर के हवाले से, उनकी क्वालिटी के हवाले से, वो यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका जो वॉल्यूम है और वो उस वॉल्यूम से फिर क्या क्या चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, वो भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन दिफा को आप एक तैयारे तक महदूद नहीं रख सकते। आपके पास अगर आप नंबर्स की गेम में पड़ जाएंगे, क्वालिटी मैटर करती है कि आपके पास क्वालिटी क्या है। क्वालिटी जो निस्बतन छोटे ममालिक होते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, वो नंबर कॉन्शियस नहीं हो सकते। इकॉनमी इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वो यकीनन हमें होना चाहिए। लेकिन तैयारों से जंगें जो है ना वो उनके अंदर उनके डायनामिक्स में फ़र्क डाला जाता है। लेकिन जंग बहुत ही संजीदा बिजनेस है। किसी के पास राफेल हैं या यूरोस्टार उसके पास तैयारे हैं, या F-16 के या F-18 के नए मॉडल्स हैं। ये ज़मानत नहीं है कि उसका दिफा जो है वो मजबूत हो गया है या वो जंग जीत भी लेगा या वो जंग कर सकता है। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, जंग जो है वो सीरियस बिजनेस है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस होती है उसमें हर चीज़ के ऊपर राय का इजहार कोई ज़रूरी भी नहीं है मेरे ख्याल में। आप देखें हिंदुस्तान के बाकी हालात क्या हैं। असल में तो हमें तवज्जो देनी चाहिए तैयारों के ऊपर नहीं,
ہمیں معاشی تیاری کے اوپر توجہ دینی چاہیے. طیاروں کی بحث میں اگر ہم الجھ گئے, توپوں کی بحث میں الجھ گئے تو اینڈ لیس ہے, پھر تو ریسورسز ایگزاسٹ کر دیں گے. اندرونی اسٹیبلٹی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, لوگوں کی ریاست کے اوپر اعتماد کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, اور معاشی ترقی پر اور ہیومن جو ریسورس ہے, انسانی ترقی کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کو دنیا کے بہترین معیار کے اوپر لانے کی بات ہونی چاہیے. تب جا کر آپ ڈیفنس حاصل کرتے ہیں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ رافیل کی کھیپ پہنچ گئی ہے اور کس متنازع انداز سے طیارے لیے گئے ہیں, وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. ہندوستان کا ڈیفنس کمزور یا تنومند نہیں ہو سکتا ویزاوی پاکستان, اور نہ ہی ہمیں اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اصل میں, اس وجہ سے کہ معاشی طور پر ہمارے حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو ہمارا پوٹینشیل ہے.